ہے کہ لوگ جس کے بارے میں تعریف کریں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق اسے معاملہ فرماتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ہمیں صرف فرض نماز پڑھنے والے، فرض واجب سنتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی کا ہمارے بارے میں یہ گمان ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نیک آدمی ہے، یہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے. اب ہم نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے ہمارے ساتھ اور اچھا معاملہ فرمائے، یعنی ہماری حیثیت سے زیادہ اچھا معاملہ فرمائے. تو ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ایسا وقوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ نیک کسے سمجھیں، ان کے سامنے جو نیک کی تعریف پر پورا اترے وہ اسے نیک سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ان کے سامنے ایک آدمی کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور جو فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ ہیں وہ انہیں ادا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کو نیک سمجھیں گے. صحیح. اور ان پر واجب ہوگا کہ یہ اسے یہی سمجھے، یعنی یہ اسے بدگمانی اس کے بارے میں نہ کرے کیونکہ اب کرینہ کوئی نہیں پایا جا رہا. صحیح. اب ایسا کوئی خارجی کرینہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو گناہگار قرار دے، لہذا یہ اس کو نیک ہی سمجھے. لیکن حقیقی صورتحال جو ہے، یعنی جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث مبارکہ، آیات مبارکہ موجود ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو گیا. صحیح. عالم ہے اور بڑا جناب بلند پایا عالم ہے اور لوگ اس سے جناب فیض یاب ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہی حدیث مبارک کہ فرمایا گیا کہ تو نے علم پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور تو نے میری راہ میں مال خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے. صحیح. اور تو نے لڑائی کی، جہاد کیا تاکہ تجھے مجاہد اور شہید کہا جائے. تو کہہ لیا گیا. صحیح. صحیح. لوگوں نے کہہ دیا جو تم نے کہلوانا چاہا. اب ہر ایک کے بارے میں حکم کیا کہ گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. تو پتہ چلا کہ بندوں کی نظر میں ایک آدمی سخی ہے، عالم ہے، قاری ہے، شہید ہے یا کوئی بھی دوسرا عمل کرنے والا ہے. صحیح. تو وہ اپنے اعتبار سے اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ شہید ہوا تو اس نے ریاکاری کی تھی. ٹھیک ہے. یہ عالم ہے لیکن یہ ہے ریاکار. وہ لوگ نہیں کہیں گے. لوگوں کے لیے یہ کہنا حرام کیونکہ وہ دل کی حالت نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ظاہر کو دیکھیں گے اس کے مطابق بولیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اس نے تو فرمایا یہ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا کہ محبوب تم فرماؤ کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی. صحیح. پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے. صحیح. جو باطن کو بھی جانتی ہے، ظاہر کو بھی جانتی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون. تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم یہ کرتے تھے، تمہاری نیت یہ تھی. اس لیے احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ کئی لوگوں کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں تو پہلے آسمان سے واپس بھجوا دیے جاتے ہیں، لے جاؤ اس کو زمین پہ لے جاؤ، یہ کوئی قبول نہیں ہے. فرشتوں کی نظر میں وہ اعمال بالکل صحیح ہوتے ہیں کہ بڑا اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پہلی صف میں بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. پوری نماز میں نہ اس نے کھجایا، نہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ اس نے نگاہ اٹھائی. اس نے بڑا جناب پوری اس کی قرات کی آواز بھی بڑی اچھی آ رہی تھی، سارا کچھ تھا. تو اس کے عمل میں تو بڑا خوبصورت عمل ہے. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت جانتا ہے کہ اس کا یہ سارا خشوع و خضوع اور یہ توجہ اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ عمل اس کا مردود. کسی کا دوسرے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، کسی کا ساتویں آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا کہ تم لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے لیکن خلوت کے اندر تنہائی میں جا کے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے. اللہ. تو لوگوں کی نظر میں نیک ہونا ایک خاص اعتبار سے فائدہ دے سکتا ہے کہ جب آدمی باطنی طور پہ گناہوں پہ جری نہ ہو. لیکن ویسے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بالکل جو ہے نا وہ مردود قرار پائے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پر نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گناہوں کے بارے میں تو معروف ہے، سنتے بھی ہیں، بچہ جانتا ہے کہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ. تو کیا یہ تقسیم نیکیوں کے اندر بھی ہے کہ کچھ نیکیاں چھوٹی، کچھ بڑی، ثواب کے اعتبار سے یا مقام و مرتبے کے اعتبار سے؟
یعنی صغیرہ کبیرہ نیکیاں. جی صغیرہ یعنی نیکی صغیرہ نیکی کبیرہ. یہ اصطلاح تو استعمال نہیں کی جاتی صغیرہ کبیرہ نیکیوں کی، لیکن یہ ہے کہ نیکیوں میں درجات تو ہیں. یعنی یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے. کیسے ہم تقسیم کریں گے؟ ہم کیا سمجھیں؟ مثال کے طور پر ایک تو عام معروف تقسیم ہے کہ فرض کا درجہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ، اس کے بعد جو ہے وہ سنت کا، اس کے بعد نفل کا درجہ. تو یہ تقسیم تو ہمارے دین کے اندر ایک یقینی قطعی طور پر موجود ہے. صحیح. اور پھر ایک عام معروف جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرض کا ثواب جو ہے وہ نفل سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہر عمل کے اعتبار سے، یعنی فرض نماز کا ثواب نفلی نماز سے، فرض روزے کا ثواب نفلی روزے سے، فرض زکوٰۃ کا ثواب عام صدقات سے، اور فرض حج کا ثواب عام حج سے. تو یہ 70 گنا کا جو فرق ہے وہ موجود ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود پھر اعمال کے اندر بھی فرق ہے. اعمال کے اندر جیسے ایک ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے. بے شک. ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے. صحیح. تو اسے ہر کوئی جانتا ہے کہ افضل عمل نماز ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بڑی نیکی ہو گئی. نماز بڑی نیکی ہے. روزہ اس کے بعد آتا ہے، پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. ان میں پھر مختلف قول ہیں. کسی نے کہا کہ زکوٰۃ دوسرے نمبر پہ ہے، کسی نے کہا کہ روزہ دوسرے نمبر پہ. معروف یہ ہے کہ زکوٰۃ دوسرے نمبر پہ، روزہ تیسرے پہ، حج چوتھے پہ. تو یہ ایک تقسیم بھی موجود ہے. اسی طرح پھر احادیث مبارکہ کے اندر کئی چیزوں کو بالتصریح فرمایا گیا خصوصیت کہ یہ افضل ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا. عرض کیا پھر؟ فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پھر اس کے بعد کسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد افضل عمل جو ہے یعنی بڑی نیکی وہ جہاد ہے. یا کسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد بڑی نیکی والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ بھی ہے. اسی طرح ایک بڑی معروف حدیث ہے جس پر پوری کتابیں بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سب سے افضل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا. سبحان اللہ. اور جو ان میں سب سے نچلے درجے پر نیکی ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. صحیح. اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک مرکزی شعبہ ہے. صحیح. تو اب یہاں پر بذات خود بتا دیا کہ 70 سے زیادہ درجے ہیں، وہ 72 ہے یا وہ 79 ہے، یہ درجات ہیں. اب اس پر جو باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ایمان کی شاخیں. شعب الایمان کا مطلب ہے ایمان کی شاخیں. تو اب انہوں نے ایک ترتیب سے لکھ دی ہے اور اس میں بکثرت وہ عمل ہے کہ ان میں ایک بڑا عمل جو ہے وہ نیچے والے سے بڑی نیکی ہے، یہ اس سے نیچے والے سے بڑی نیکی، یہ اس سے بڑے والے سے نیچے بڑی نیکی ہے. پھر ایک اور بھی معروف وہ ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو اب یہ دیگر اعمال سے بڑی نیکی ہو گئی. صحیح. کہ فرائض بذات خود بڑی نیکی تھی تو وہ ایک خاص کیٹیگری تھی. اب اس کے بعد جو نیچے نفلی کیٹیگری شروع ہوئی ان میں جو سب سے اوپر والی نیکی تھی وہ فرمایا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو یہ ہو گیا معاملات کے اعتبار سے، لوگوں سے تعلق کے اعتبار سے. اور اگر بذات خود دیکھیں حقوق اللہ کے اعتبار سے تو جیسے بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے افضل نیکی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اب ذکر اللہ کے جو فضائل ہیں وہ دیکھ لیں. یا اچھا پھر اذکار کے اندر بھی درجے ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. صحیح. اذکار میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا یعنی سب سے بڑی نیکی والا ہے وہ لا الہ الا اللہ. افضل دعا الحمدللہ کو کہا گیا ہے. افضل دعا الحمدللہ. تو یوں احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. آیات مبارکہ بھی اس طرح کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں یہ ترتیب ہے. جیسے نماز کے بارے میں اکثر جگہ یہی ہے کہ نماز پہلے زکوٰۃ بعد میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. تو اب یہ ترتیب سے فقہی احکام نہیں ثابت ہوتے، لیکن ایک ترتیب آخر زکوٰۃ پہلے کیوں نہیں ذکر کی گئی؟ صحیح. تو اس کی حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ نماز زیادہ افضل ہے، اس کو پہلے ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کا مرتبہ اس کے بعد ہے، لہذا اس کو بعد میں ذکر کیا. صحیح. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اب ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور دونوں پہلوؤں پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ گناہوں سے بھی بچوں، نیک جو کام ہے وہ بھی کروں. اب وہ کیا کرے؟ کون سے ایسے نیک اعمال کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو جائیں؟ کیونکہ وقت تو دیکھیں جتنا ہے وہ اتنا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت کے اندر میرے پاس کوئی ایسا
معیار ہو یا میں کیا سمجھوں کہ میں کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کر سکوں، یا ایسی نیکیاں کہ جو مجھے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت جو ہے وہاں تک لے جائیں؟ تو اس کے لیے ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا اپنا ذہن بنائے؟ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، یعنی ایک آدمی زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اور نیکیوں سے اور ثواب سے مقصد اللہ کا قرب ہے۔ بے شک، جو جتنا اللہ کے قریب ہے اتنا ہی زیادہ وہ نیک اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کر لے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ سب سے افضل ہے۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی اسی طرح نماز پڑھنا اللہ کے زیادہ قریب کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے روزے رکھے اسی طرح روزے رکھنا اللہ کے زیادہ قریب کرے گا۔ جیسے آپ نے ذکر اللہ کیا، جیسے آپ نے تلاوت کی، جیسے آپ نے زندگی گزاری، جیسے آپ نے نیکی کی دعوت دی، جیسے آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، جیسے آپ نے اپنے گھر والوں سے معاملہ فرمایا، تو جس کا عمل سنت کے جتنا قریب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ لہذا سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق اپنے عمل کو آدمی کر لے۔ یہ سنت کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہ اس کے لیے زیادہ نیکی کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ آدمی تھوڑا سا اپنا مطالعہ جو ہے وہ زیادہ کرے۔ صحیح۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت سے وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں بالتصریح فرمایا گیا کہ یہ افضل عمل ہے۔ صحیح۔ اب دو عمل ہیں، ایک افضل ہوگا اور ایک مفضول ہوگا، یعنی ایک زیادہ فضیلت والا ایک کم فضیلت والا۔ صحیح۔ اب دو میں جو زیادہ فضیلت والا ہے اس کو اختیار کرے۔ صحیح۔ یعنی ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے تو عزیمت کو اختیار کرے۔ ٹھیک۔ دو نیکیاں ہیں، ان دو نیکیوں میں جو بڑی نیکی ہے اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اس طرح بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جیسے حدیث میں ہمارے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ صحیح۔ تو پتہ چل گیا کہ خیر اور بہتر اور افضل وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اب اس طرح کے اسی طرح فرمایا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں۔ صحیح۔ تو پتہ چلا کہ گھر والوں سے جو جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا نیک ہوگا، اتنا نیک آدمی۔ تو لہذا اب زیادہ نیک بننا، زیادہ قرب حاصل کرنا ہے تو اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے۔ ماں باپ کی جتنی زیادہ اطاعت کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ رات نوافل پڑھنے، اب نوافل پڑھنے کا ایک وقت عشاء کے فوراً بعد ہے، ایک آدھی رات کو ہے، ایک آخری پہر ہے۔ آخری پہر کی جو نماز ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے تو لہذا اس کو اختیار کرے۔ صحیح۔ تو یوں جو ہے نیکیوں میں اگر آدمی تھوڑا سا تلاش کرے گا، کوشش کرے گا تو اسے ہر نیکی کے اندر افضل اور بہتر نیکی جو ہے وہ مل جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں ایک آدھ نہیں، اس میں یوں کہہ لیں کہ میں نے جو اس کا بطور خاص مطالعہ کیا اس چیز میں نے شاید یوں کہہ لیں کہ کوئی 1000 کے قریب حدیثیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جن میں افضل، بہتر، خیر، اعلیٰ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ نیکی سب سے افضل ہے، یہ نیکی سب سے بہتر ہے، یہ عمل سب سے اچھا ہے، یہ عمل زیادہ جو ہے اللہ کا قرب دلانے والا ہے۔ تو اس طرح کے کثیر اعمال ہیں۔ صحیح۔ ایک تو یہ پھر ایک اور طریقہ بھی ہے زیادہ نیکیاں کمانے کا، وہ یہ ہے کہ نیکی تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ زید نام کا آدمی ہے وہ بھی وہی نیکی کر رہا ہے، بکر نام کا آدمی ہے وہ بھی وہی نیکی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو زید نام کا آدمی ہے یہ اس میں نیتیں زیادہ کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب نیتیں زیادہ کرے گا تو وہ ایک نیکی پلس ہو جائے گی۔ صحیح۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، اب ایک کی نیت ہے صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، صحیح۔ اور دوسرے نے اس کے ساتھ 30 نیتیں اور ملا لی صحیح۔ کہ مسجد جا رہا ہوں تو خانہ خدا کی زیارت کروں گا، مسلمانوں کا قرب حاصل کروں گا، نیک لوگوں سے ملاقات کروں گا، نماز کے بعد مصافحہ کروں گا، نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا، نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت حاصل کروں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا۔ اب اس نے جتنی نیتوں کا اضافہ کیا، بیمار ہوگا تو اس کی تیمارداری کروں گا، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کروں گا، مسلمانوں سے ان کی خیر و عافیت دریافت کروں گا، تو اب یہ جتنی مسکرا کر ملوں گا، تو یہ جتنی نیتیں اس نے کی اس کے ثواب اتنے بڑھ گئے۔ عمل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، نیتیں زیادہ، نیتیں کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہو گیا، تو یہ اب اتنا ہی زیادہ نیک ہو گیا۔
ماشاءاللہ. اور بہت مرتبہ نیکوں میں فرق جو ہے ان کی نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، یعنی بہت مرتبہ دونوں ہی ایسا نیک ہوتا ہیں، ہے، دونوں کا عمل ہے. دو آدمی برابر کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، صحیح. لیکن ایک آدمی اپنی زیادہ نیتوں کی وجہ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ روحانیت بھی زیادہ حاصل کر لیتا ہے، صحیح. وہ متقی بھی زیادہ بن جاتا ہے، وہ صحیح. نیک بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے. ماشاءاللہ، تو بڑی اہم جو چیز ہے. نیتوں کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا اہم ہے. خوبصورت اور بہت عظیم ہے. ماشاءاللہ. اس کا اسی لیے بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ نیت کو باقاعدہ انہوں نے ایک سائنس قرار دیا تھا، یعنی ایک علم، یعنی یہ ایک شعبہ ہے. سیکھنے کی چیز ہے، یہ باقاعدہ ایک چیز ہے. نماز کے شرعی مسائل، روزے کے شرعی مسائل، صحیح. زکوٰۃ کے شرعی مسائل، نیت کے شرعی مسائل پر باقاعدہ وہ اس کو سیکھتے تھے. صحیح. اور ماشاءاللہ. عمل کرنے سے پہلے نیت کو مستحضر کرنا کہ نیت کے بغیر عمل نہیں کرنا. جیسے ایک میرے بہت بڑے بزرگ کا واقعہ پڑا، شاید سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی زمانے کا، اب یہ ان کے بارے میں یہ ان کا واقعہ ہے صحیح. کہ ایک دوسرے بہت بڑے محدث وہ فوت ہو گئے. ان سے کہا گیا کہ حضور چلیں جنازہ پڑھنے. وہ تھوڑی دیر رکے، کہنے لگے نہیں. کیا ہوا؟ کہنے کہ مجھے میری نیت مستحضر نہیں ہو رہی، اللہ اللہ اللہ. میری نیت مستحضر نہیں ہو رہی. صحیح. ایک اور بزرگ کا اسی طرح کا واقعہ، ان سے کہا گیا کہ چلیں فلاں کام کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھہرو. ٹھہرے، توقف اس کے بعد چلے. صحیح. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا، ساتھ ہی چل پڑا تھا جب بولا تھا. کہنے کہ نہیں، وہ میں نے کھڑے ہو کے پہلے نیت ذہن میں حاضر کی میں کہ کیوں میں کروں کیوں یہ؟ جا رہا ہوں، کس نیت سے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو اب اس کے بعد میں چلا ہوں. صحیح. تو یوں نیت کا علم جو ہے یہ تو ایک عظیم علوم میں سے تھا جو ماشاءاللہ. اور دیگر علوم کی طرح زمانے سے تقریباً کم ہی ہوتا گیا. اب الحمدللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ. برکت سے اور دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے الحمدللہ. یہ دوبارہ وہ سلسلہ جو ہے اب واقعی، شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. اب میرے گھروں لیے میں سنت لوگوں کی کا عادت ذہن، دیکھتے ہیں. اب لوگوں کا ذہن نیتیں کرنے کا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے تو نہیں. اب کھانے سے پہلے تو اب ہمارے بچے بھی نیت کر لیتے ہیں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کروں گا. اس بیچارے کو مفہوم بھی پتہ نہیں ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن عادت تو بن لیکن رہی اس ہے. نے سن کے کانسیپٹ اس کے ذہن میں بن گیا. اب جب اس کو سمجھ آئے گی تو پھر وہ سمجھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور بہت سارے لوگوں میں بہت سارے اعمال کے اندر اچھی نیتیں شروع ہو گئی. ایک بڑی تعداد تھی، اب یقین کریں کہ جو امامہ باندھتے وقت بھی کوئی نیت نہیں کرتی تھی. صحیح. یہ ہماری ہی ایک تعداد تھی کہ امامہ باندھ لیا، سال گزر گئے. روٹین ہے. صحیح. روٹین ہے کہ اٹھے تو امامہ باندھا اور نکل گئے. صحیح. اب ان سے اگر باقاعدہ کھڑے کر کے پوچھے نا کہ آپ نے جو امامہ باندھا اس میں آپ نے کیا نیت کی ہے، صحیح. کہ یار آئینے کے سامنے کھڑے تھے اور باندھ لیا بس، نیت اور تو کوئی نہیں. صحیح. تو اب باقاعدہ ایک ذہن بنے گا، نہیں ماشاءاللہ. سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھانے کی نیت سے، اب وہ پھر اپنی نیتیں جو ہے نا وہ بیان کرے گا. تو اس لیے یہ والا جو طریقہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. اس پر ابھی وہ کتاب بھی امیر اہل سنت کا وہ رسالہ بھی آ چکا ہے، نیکیاں بڑھانے کا طریقہ، غالباً یہی نام ہے اس کا نا. جی جی بالکل. تو یہ نیکیاں بڑھانے کا طریقہ یا نسخہ، یہ جو نام سے ہی ظاہر ہے کہ نیکیاں بڑھانے کا، نیکیاں بڑھانے کیسے ملٹی پلائی کر سکتے ہیں. یہ اگر تھوڑا سا اس پر آدمی غور کرے، یعنی جیسے یہ رسالہ پڑھ لے پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ غور کرے، اپنے کام کے اعتبار سے. بلکہ امیر اہل سنت نے اور بھی کئی تحریرات ایسی موجود ہیں، مکتبۃ المدینہ سے ہمارے ناظرین حاصل کر سکتے ہیں کہ مختلف جو چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں نیتیں میں لکھ کر دی. جدہ پمفلٹ بھی موجود ہے، اب جو ہے جب اس کی عادت بن جائے گی، اور ماشاءاللہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا علم حاصل کریں، اس کو بار بار پڑھیں، تو ایک بندے کے اندر ایبیلٹی بھی آ جاتی ہے اور پھر کافی نیتیں وہ خود سے بھی بڑھا سکتا ہے. تو واقعی یہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور میں چیز عرض کروں گا اسی کے بارے میں، یہ چونکہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کمائی جائیں. اس میں ایک تو تھا کہ عمل جس قدر سنت کے قریب ہوگا، جتنا سنت کے مطابق ہوگا اس کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایک تو نیکیوں کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ اعمال کہ جن کو افضل، بہتر قرار دیا گیا ہے، آدمی ان پر عمل کرنا شروع کرے، یہ نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ. تیسری بات ہم نے یہ نیت کے حوالے سے کی ہے کہ نیتیں زیادہ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کام کرے کہ جو نیکی بطور صدقہ جاریہ کے ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ نہ ختم ہونے والی نیکی ہے. ایک آدمی نیکی کرتا ہے، اب دیکھیں کہ نیکی کے اندر مثلا کسی نے مسجد بنا دی. مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جناب 26 لاکھ روپیہ خرچ کر کے پوری مسجد بنائے. مسجد بنانے میں جس نے 100 روپیہ خرچ کیا وہ بھی ثواب میں برابر کا شریک ہوتا ہے، یعنی اس کو پوری مسجد کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مسجد کی ایک اینٹ، اس کے پیسے کی ایک اینٹ جدا شمار کی جائے، پوری مسجد کے اخراجات میں اس کا 1 روپیہ شامل ہے، اس کو پوری مسجد کا ثواب ملتا ہے. تو یہ صدقہ جاری ہے. بے شک. مدرسہ بنا دیا یا کسی کو کوئی دینی کتاب تحفے میں دے دی،
جسے وہ پڑھے گا عمل کرے گا، دوسرا پڑھے گا وہ عمل کرے گا. اب جب تک وہ کتاب باقی ہے یا جس نے اس پر عمل کیا وہ عمل کرتا جا رہا ہے، اسے ثواب ملتا جائے گا. یا کوئی آدمی مبلغ ہے، وہ بیان کرتا ہے، اس کا بیان سن کر لوگوں نے کوئی عمل سیکھا اور وہ عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہ تو درس دینے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد فارغ ہو گیا، لیکن جس نے سنا ہے وہ اس کے بعد 25 سال عمل کرتا رہا. بے شک وہ 25 سال تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. صحیح. ایک آدمی کی وجہ سے یا کسی مبلغ کی وجہ سے، اس کی انفرادی کوشش کی وجہ سے یا اس کے کسی کو اجتماع میں لانے کی وجہ سے یا کسی کو قافلے میں سفر کروانے کی وجہ سے وہ شخص ماحول میں آ گیا، دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا. اب اس نے داڑھی شریف بھی رکھی ہے، اس نے امامہ بھی سجا لیا، وہ نمازیں پڑھنے بھی لگ گیا، وہ گناہوں سے بچنا بھی شروع ہو گیا. تو اب اس آدمی نے کہ جس کی کوشش سے دوسرا جو ہے وہ نیک بن گیا، اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اس کو ملتی رہیں گی. یہ حدیث میں من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، کہ جو نیکی پر بھلائی پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے اسے عمل کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے. تو جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں، علم دین کا پھیلانا، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا، نیکی کی دعوت عام کرنا، یہ وہ کام ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں اور جن کا ثواب پھر آدمی کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی دنیا سے، ایک آدمی نے کتاب، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جی انہوں نے بخاری شریف لکھی. صحیح. بخاری شریف لکھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، جی لیکن بخاری شریف آج تک چل رہی ہے. بے شک. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی، شرعی مسائل کا استنباط کیا، لوگوں کو بتایا، آج تک لوگ ان مسائل کے اوپر عمل کرتے آ رہے ہیں. تو اب یہ صدیاں گزر گئیں، بے شک صدیاں گزر گئیں، لیکن ایک پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کے اعمال کا ثواب جو ہے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. تو صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ کے جو کام ہیں وہ جتنے زیادہ ہو سکے وہ کرنے چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ چاروں پہلو بڑے وائٹل ہیں اور واقعی اگر کوئی غور کرے اور اس کے مطابق اپنی نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرے تو کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مجھ سے اسے ایک سٹیپ آگے، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں عمل نہ کروں اور مجھے ثواب مل جائے، تو کیا ایسا بھی پاسبل ہے؟ یا کسی اور کے عمل کا ثواب مجھے مل جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اور چار پہلو آپ نے بیان کیے کہ اپنے کام کو اس طرح سے وہ اسٹیبلش کرے، خوبصورت کرے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتا ہے. تو کیا ایسا بھی ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ میں نے وہ عمل نہیں کیا لیکن مجھے اس کا ثواب مل جائے؟ اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں. جیسے ایک تو یہی نیت کرنے کی ہم نے بات کی. ٹھیک ہے. نیت کرنے پر ثواب مل جاتا ہے، فقط نیت کی اور ثواب صرف نیت کی ثواب مل گیا. حدیث مبارک میں کہ جب مسلمان بندہ نیت کرتا ہے تو اسے ایک نیکی مل جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو پھر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. صحیح. تو گویا نیت کرنے پر اسے نیکی کا ثواب مل گیا. صحیح. اب ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ میں پوری زندگی با جماعت نماز پڑھوں گا، اور نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا پکا ارادہ. صحیح. دل کا پکا ارادہ نیت. اب اس نے یہ نیت کی کہ میں پوری زندگی با جماعت نماز پڑھوں گا. اب اس کے علاوہ جتنے نیک کاموں کی نیتیں کرتا رہے، جی، اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا. تو نیت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے آدمی بغیر کام کیے ہی ثواب حاصل کر سکتا ہے. دوسرا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر شریعت کے اندر ہی بیان کر دیا گیا، احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ ان کو عمل نہ کرنے کے باوجود بھی ثواب ملے گا. جی، عمل نہ کرنے کے باوجود ثواب ملے گا. جیسے ایک حدیث مبارک ہے کہ جو آدمی کوئی عمل کرتا تھا لیکن سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکا. ٹھیک ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کا ایک پارہ قرآن پاک تلاوت کرنے کا معمول ہے. جی. بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کر پا رہا، آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا، تلاوت نہیں کر پا رہا. زمانہ صحت کے اندر جو عمل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بیماری کے زمانے میں بھی اس کو روزانہ ایک پارے کا ثواب عطا فرماتا رہے. سفر کی وجہ سے اس کو اب تلاوت کا موقع نہیں مل رہا، نوافل کا عادی تھا، تہجد کا عادی تھا، اب سفر کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا. زمانہ صحت میں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ زمانہ سفر کے اندر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے. صحیح. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے بغیر عمل کے ثواب حاصل کرنے کا کہ آدمی زمانہ صحت کے اندر نیکیوں کا عادی بن جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. زمانہ صحت کے اندر اور زمانہ اقامت میں وہ تہجد، ذکر و اذکار، تلاوت، درود شریف، دیگر نیک اعمال کا عادی رہے. اب سفر آئے یا مرض آئے،
اس وجہ سے نہ عمل کر سکے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا بڑھاپا بھی اسی میں شامل ہوگا کہ بڑھاپا بھی ایسا کہ یعنی بڑھاپے سے بھی وہی مراد کہ اب وہ کر نہیں سکتا عمل, بیمار ہو گیا, ایک آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ عمل کر نہیں پا رہا, اب زمانہ صحت کے اندر وہ کرتا تھا تو اب بڑھاپے کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرما دے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے آدمی بغیر عمل کیے بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے. نیت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے ذرا زیادہ وسیع ہو جاتا ہے کہ نیت تو آدمی کوئی بھی کر سکتا ہے صحیح, اور واقعی ارادہ بھی کر سکتا ہے, اور اس کی جو فضائل ہیں, جیسے وہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا, ایک آدمی اس کے قحط پڑ گیا ان کے علاقے میں, تو اس نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا. اب ٹیلا بہت بڑا ہوتا ہے ریت کا, اس نے کہا کاش کہ یہ آٹے کا ہوتا اور یہ میری ملکیت میں ہوتا تو میں غریبوں پر خرچ کر دیتا اور یہ قحط کے ماروں کو میں یہ دے دیتا. تو اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا ہی ثواب عطا فرما دیا, کہ واقعی جو ہوتا اور خرچ کرتا جو ثواب ملتا وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عطا فرما دیا. تو اچھی نیت ہے, لیکن یہ ہے کہ اچھی نیت کی پہچان پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ وقت آئے تو کرے بھی آدمی, کر بھی لے. یعنی محض وہ نیتیں کرتے رہنا بعض اوقات شیطان کا ایک وہ وار بھی بن جاتا ہے کہ وہ آدمی کو نیتوں میں صرف لگا کے رکھتا ہے, کام نہیں کرنے دیتا. نیتیں اسے ساری کروا لی, جب موقع آیا تو اس کے ٹکے کا بھی کام نہیں کیا اس نے. تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کی نیت نہیں تھی, اس کا عزم اور اپنے دل پہ غور کرے کہ وہ میں پھر جو دل نیت پر کر رہا ہوں واقعی میں اس پہ مضبوط ہوں. ماشاءاللہ. مصعب, دو ہمارے میسیجز کے ذریعے جو سائلین کے سوال ہیں, بڑے خوبصورت سوال ہیں. سوالات تو کافی سارے ہیں, لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے گوش گزار کر دوں. سمیع اللہ عطاری ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو 40 روز تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کی روایات ہیں, اس میں نیکی کے حوالے سے میرے پوری طرح ذہن میں نہیں ہے. البتہ دعا کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. نیکی کے بارے میں حدیث مبارک جو ہے وہ دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے, سنن دارمی شریف کے اندر اس طرح کی روایت نظر سے گزری ہوئی ہے. ماشاءاللہ. دوسرا سوال یہ آیا ہے, ایک سائل ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو بظاہر نیک ہے اس کے منہ پر اس کو نیک کہنا چاہیے, اس کی نیکی کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس بارے میں کیا فرمائیں؟ یہ بڑا وسیع موضوع ہے. یہ کسی کے منہ پر اس کی سچی تعریف کرنا, یعنی تعریف دو طرح کی نا, جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے, سچی بھی ہے. جھوٹی تعریف کی وہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, جھوٹی تعریف کرنا بھی حرام ہے اور جھوٹی تعریف پر خوش ہونا بھی حرام ہے. یہ قرآن پاک کی نص قطعی جھوٹی تعریف پر خوش ہونے کے بارے میں موجود ہے. اب یہ ہے کہ کسی کی سچی تعریف کی, سچی تعریف کرنے کے پھر بہت ساری اس کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی تعریفیں کثرت سے مروی, اور وہ صحابہ کرام کے سامنے ہی آپ نے فرمائی. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ نے ان کے سامنے بیان فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر بار بار اونٹ اور غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. سبحان اللہ. یعنی تمہاری بخشش ہو گئی, تم مغفرت یافتہ ہو. کیا بات. اسی طرح وہ حدیث مبارک جو عشرہ مبشرہ کے بارے میں, صحیح, کہ 10 افراد کو نام لے کر فرمایا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. اصحاب بدر کے بارے میں, اصحاب بدر کے بارے میں. تو یہ ساری تعریفیں بکثرت تعریفیں وہ ہیں جو ان کے سامنے کی گئی. صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا, ان کی پیروی کرنا. صحابہ کرامی کو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جس کی چاہو گے پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. تو یوں تعریفوں کی جو وہ ہے لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہوتا ہے کتاب المناقب. صحیح. کتاب المناقب کا مطلب ہوتا ہے تعریفوں کا باب. یہ وہ باب ہے کہ جس میں تعریفیں کی گئی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی تعریف, مختلف صحابہ کی, افراد کی تعریفیں کی. ان میں سب تو خیر منہ پر نہیں ہے لیکن بہت ساری ہیں بھی. صحیح. تو اس لیے منہ پر تعریف کرنے کا جو نفس جواز ہے وہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو اس کے ساتھ شرائط ہیں یا جو احتیاطیں ہیں ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اب دوسری طرف وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں منع کیا گیا کہ جس نے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی تو اس نے کند چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا. یا فرمایا کہ تمہارے منہ پر جو تعریف کرے تو اسے کہو کہ تمہارے منہ میں خاک کہ تم میرے سامنے میری تعریف کر رہے ہو. تو ممانعت کی احادیث بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور عمل مبارک بھی موجود ہے. اب یہ ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قول و فعل کے اعتبار سے بھی ایک ترجیح کی صورت ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کا اپنا محمل اگر رکھ دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. وہ یہ کہ تعریف کرنے کی جہاں پر کوئی دینی حاجت اور ضرورت ہے
یا اس کا دینی فائدہ ہے، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسے نقصان نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلے؟ یعنی اب وہ میں اس کی صورت درج کرتا ہوں. اب دینی فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے کسی نے کوئی آدمی مثال کے طور پہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے مدنی انعامات پہ عمل کرتا ہے. صحیح. اس کو بہت سارے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس نے اتنے مدنی انعامات پر عمل کیا، اور یہ ماشاءاللہ تہجد کی اس کی اتنے عرصے سے عادت ہے، پیر شریف کے روزے کی اتنے عرصے سے عادت ہے. یا ہمارے جامعات کے اندر طلبہ پیپر دیتے ہیں، اس میں پوزیشن آتی ہے، تو جو پوزیشن پہلی پوزیشن ملی اس کو جب انعام دیا جاتا ہے تو اس کی تعریف ہی ہے نا. صحیح. کہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، یہ پورے پاکستان میں پہلے نمبر پہ آیا، یہ پورے جامعہ میں پہلے نمبر پہ آیا، یہ اس کی تعریف ہے. اب اس میں جو خیر کا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں اس کی حوصلہ افزائی ہے. صحیح. اور اچھی ثنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جب آدمی کی خواہش اور طلب کے بغیر صحیح اچھی ثنا ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور اب اس میں جو شر کا پہلو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ شے اس میں ریاکاری پیدا کر دے کہ ایک آدمی تہجد پڑھتا تھا، اب اس کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد کسی دن اس کو تہجد نہیں پڑھنی، لیکن وہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں یار میں تہجد نہیں پڑھوں گا نا تو لوگ تو پھر جو ہے نا وہ بولیں گے تہجد تو پڑھتا ہی نہیں. اب وہ لوگوں سے صرف حسن ظن کے اعتبار سے نہیں کہ لوگ حسن ظن رکھ رہے لہذا میں کروں، جیسے اعلیٰ حضرت کا واقعہ یا امام اعظم کا واقعہ، وہ نہیں. یہ یوں ہے کہ اب یہ تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یا لوگ اسے تہجد گزار ہی سمجھیں، یہ ریاکاری میں چلا جائے گا. اب ریاکاری اگر پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی تباہی کیا، عمل برباد ہو گیا. اب جہاں اس کا احتمال ہے وہاں آدمی اس سے بچے. ایک دوسرے نمبر پہ تعریف کرنے کا ایک جو منفی پہلو نکلتا ہے وہ سامنے والے کا حب جاہ کا شکار ہونا بھی ہوتا ہے. بے شک کہ آدمی اپنی تعریف سنتا ہے نا تو اس کو اچھی لگتی ہے. بالکل. اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یار لوگ میری تعریف کریں، مجھے نا طلبگار ہو جاتا ہے اس کا. میری تعریف کریں. یہ جو جاہ یعنی عزت کی، شہرت کی محبت دل میں پیدا ہونا ہے، یہ ایک صفت مذمومہ ہے. صحیح. بذات خود گناہ نہیں ہے، گناہ تک لے جانے والی چیز ہے. صحیح. اور وہ یہ گناہ تک جانا جو ہے نا یہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے اوپر سے پانی نیچے بہے تو اس نے نیچے ہی جانا ہے. یعنی حب جا جو ہے یہ گناہ تک لے ہی جاتی ہے، اکثر و بیشتر لے جاتی ہے، کوئی اس سے بچتا ہے. اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے اس میں منہاج العابدین کے اندر. فرمایا کہ صالحین کو اور نیک لوگوں کو جس آزمائش سے سب سے آخر میں گزارا جاتا ہے وہ حب جا ہے. اللہ اللہ. یعنی سب مراحل طے کر لیے، یعنی وہ ریاکاری سے نکل جاتے ہیں، وہ تکبر سے نکل جاتے ہیں، وہ بغض و کینہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ جو تعریف پسند کرنے والا جو معاملہ ہے نا یہ آخر تک ساتھ چلتا رہتا ہے. اور وہاں جا کے شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کچھ کر ہی دیتا ہے. تو لہذا یہ سنگین بہت معاملہ ہے منہ پر تعریف کرنا. اس لیے معمول کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ منہ پر تعریف نہ کی جائے. صحیح. آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اس کا ایک پارہ مکمل ہو گیا، اس نے اسکول کا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا، اب اس کی تعریف اس کی حوصلہ افزائی ہے. صحیح. یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ لگے نا کہ یار یہ جو تعریف پسند کرنے کا مریض بنتا جا رہا ہے تو پھر وہاں کسی اور انداز کے اندر اس کو ٹریٹ کیا جائے. پھر تعریف کرنے میں یہ بھی ہے ایک اچھا پہلو اور جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بیان فرمایا کہ کسی کی تعریف بعض اوقات اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے مرجع یعنی رجوع کا وہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگوں اب وہ عالم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے. اب کوئی آدمی بولے کہ ماشاءاللہ یہ حضرت ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور یہ فلاں جگہ سے تشریف لائیں، بڑا علم ہے، اور اس طرح اب ان کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری بیان کی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اب تعریف کرنے والے کی نیت کیا ہو؟ صحیح. تعریف کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کے دل میں ان کی محبت بیٹھے. صحیح. نیک آدمی کی اور نیک عالم کی محبت بیٹھنا لوگوں کی دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک. ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ اس سے مسائل پوچھیں گے. ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ اس کی بات سنیں گے. ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے. اب تعریف کرنے والا جب ان نیتوں سے تعریف کرے گا تو دوسرے لوگوں کے دل میں جو رغبت پیدا ہوگی اس کا بھی یوں کہہ لے کہ ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اس اعتبار سے اس کا تعریف کرنا جو ہے وہ اچھا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. لیکن جس کی جا رہی ہے اصل سنگین معاملہ اس کا ہے، اس کے ساتھ ہے.
تعریف کرنے والے کے ساتھ تو دو ہی معاملے، یا جھوٹی تعریف کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یا بلا وجہ ہی تعریف کرے گا تو ایک امر مذموم کا ارتکاب کر، لیکن جس کی جا رہی ہے اصل پرابلم اس کو ہے، صحیح، حب جاہ کا مریض اس نے بننا ہے، ریاکاری میں اس نے پڑنا ہے، اور خود پسندی کا شکار اس نے ہونا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے بڑی نقصان دہ. صحیح، اس لیے دین کا جو عمومی رجحان ہے صحیح، وہ یہی ہے کہ سامنے تعریف سے زیادہ اجتناب کیا جائے. جو اکابر اولیاء کرام ہیں یا جن کا نیکی اور تقوی مسلم ہے ماشاءاللہ، اور جن کے حوالے سے لوگوں کا حسن ظن بھی بہت زیادہ ہے، اور جس کو شاید تعریف کی حاجت ہی نہیں، صحیح، ایسوں کے سامنے جو تعریف ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی آپ کی بارگاہ میں مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا قصیدہ پڑھا. اچھا، اعلیٰ حضرت کی شان میں قصیدہ پڑھا، وہ کتابوں میں موجود ہے کہ اب وہ قصیدہ پڑھا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ انعام دیا. اچھا، ماشاءاللہ، اب وہ کیا ہے کہ وہاں ادھر حسن نیت موجود، بے شک، ادھر اعلیٰ حضرت کی ذات. سبحان اللہ، اسی طرح اور بہت سارے علماء اور اولیاء کے حوالے سے اس طرح کے واقعات مل جائیں گے. تو یہ ہے کہ تعریف کرنے والا اپنے اوپر غور کر لے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اپنے اوپر غور کرے، صحیح، اور اس کو اپنے دل کے اوپر جو ہے نا وہ خیال رکھنے کی حاجت ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کی تعریف جو ہے نا وہ نہ کی جائے تو پس پشت اس کی تعریف کی جائے، اور جس کی جا رہی ہے نا وہ تو اپنے آپ کو ٹوٹل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا دماغ کے اندر جو ہے نا وہ تصور پھراتا ہی رہے کہ یہ جو ہے نا یہ عالم کامل بنے گا یا بلم بن باورا بنے گا، کوئی پتہ نہیں ہے. لہذا وہ اپنے دل کی حالت پر غور رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر کو اپنے دل میں بار بار جو ہے نا وہ لاتا رہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری آپ نے وضاحت فرمائی. ایک کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر اور بھی سوالات ہیں اس جانب بھی بڑھیں گے. جی سنائیے. میں جاوید بات کر رہا ہوں اٹلی سے. جناب محترم مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نیکی جو بندہ کرتا ہے یہ کس طرح سے کو پتہ لگے گا کہ آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، یا نیکیاں جتنی بھی آپ کر رہے ہیں تو ان کا ثواب کس طرح سے آپ کو ملتا ہے؟ ان کا کوئی اسلامک فارمولہ ہے؟ یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. جی مفتی صاحب، بڑا تجسس ہوتا ہے، کیسے پتہ لگے؟ ایک اور کال بھی ہے، یہ سوال ٹھیک ہے دے دیں، دوسری کال بھی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بختیار بات کر رہا ہوں اویلیاں کینٹ سے. آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ جو اپنی نیکیوں کی خود ہی تعریف کرے تو یہ کیسا ہے؟ اپنی نیکیوں کی خود ہی تعریف کرے، ضرور جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، دو سوالات ہیں. دیکھیں، پہلا جو ہے جی کہ نیکی کی قبولیت کا کیسے پتہ چلے. جی، ایک آدمی نے عمل کیا، اسے کیسا پتہ چلے کہ اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، بڑھ رہی ہیں. اس میں یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے کہ میری نیکی ناقص ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اس عمل کو قبول فرما لے گا. ٹھیک. اب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا اچھا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. صحیح. جیسے دعا کے بارے میں بھی دعا کر کے یہ سمجھے کہ یار قبول نہیں ہونی تو اس کی ہوتی بھی نہیں، اور دعا کر کے یہ ہو کہ نہیں ہوگی قبول تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول بھی فرما لیتا ہے. صحیح. نیکی کر کے بھی آدمی اپنے ذہن میں حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی پر اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے. بے شک میری نیکی ہے ناقص لیکن میں اتنی کر سکتا تھا، یا میری کوتاہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری نیکی قبول فرمائے گا. تو لہذا پہلے تو حسن ظن رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ حسن ظن کے ساتھ خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کا پہلو دونوں ہی رکھے. ڈر اور امید دونوں رکھے. امید اس بات کی کہ نیکی قبول ہو جائے گی، صحیح. ڈر اس بات کا کہ جیسی میں نے کی ہے ویسی تو ہوتی نہیں ہے، نیکی ویسی نہیں ہوتی. یہ جو پہلو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ مومن خوف اور ڈر کے درمیان ہوتا ہے. صحیح. نہ وہ ایسا ڈرتا ہے کہ قبولیت کی امید ہی ختم کر دیتا ہے، نہ امید مایوس، اور نہ وہ ایسا مایوس ہوتا ہے کہ نہ وہ ایسا جو ہے وہ امید رکھتا ہے کہ ڈر خوف ہی کوئی نہیں ہوتا. ایسا نہیں. یہ جرت اللہ تعالیٰ پر وہ بن جائے گی. ایک دوسری بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے. اچھا، پھر اب یہ ڈر اور امید کا جو ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ان سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کر کے آدمی ڈرتا ہی رہے. صحیح.
امید بھی رکھے اور ڈرتا بھی رہے. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے. یہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. اس میں آگے جا کے ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام میں کھڑے کھڑے. یعنی رحمان کے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، یہ نفل پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے. اب اس کے ساتھ آگے کیا فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک وہ عذاب بڑا سخت ہے، گلے میں اٹکنے والا ہے. اب دیکھیں پوری رات عبادت کی، قیام ہے، سجدہ ہے، گناہ نہیں ہے، نیکی کے کام، عبادت ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن آخر کیا ہے؟ جہنم سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر لینا. ایک اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے کہ فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت رات کے آخری پہر جو استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. یا فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں. وہ نیک لوگ کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں. بستروں سے جدا رہتے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ کرتے. لیکن اس کے ساتھ اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے. سبحان اللہ. ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، لالچ ہے اللہ کے ثواب کی. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں کہ راتیں ان کی بستروں سے جدا ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں، قرآن کھلا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ڈر بھی ہے، طمع بھی ہے، امید بھی ہے. تو لہذا معاملہ ڈر اور امید کے درمیان رہنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اب انہوں نے ان کا سوال ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں کیسے پتا چلے. دیکھیں اس کے معلوم ہونے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ غیب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس پر کنفرم نہیں کر سکتے اور ہم یوں کہہ لیں کہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے کہ ہماری نیکی قبول ہو ہی گئی. ٹھیک ہے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا دے. صحیح. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی سبحان اللہ. قرآن پاک میں، یعنی انہوں نے وہ غلام آزاد کیے اور غلام خریدے مہنگے مہنگے اور آزاد کر دیے. لوگوں نے کہا کہ یار کوئی ہوگا ان کا، کوئی انہوں نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو اس لیے غلام آزاد کر رہے ہیں، یا ان کو آئندہ ہوگا کہ چلو کبھی کامیابی آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ وہ ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. کیا بات. ان کا جو خرچ کرنا ہے، صدیق اکبر کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر ہے. سبحان اللہ. سبحان وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یہ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اب یہاں ان کے بارے میں بیان کر دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں قبول ہو گئی. سبحان اللہ. یا حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال میں نے تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ پہنچ گئے. سبحان اللہ. تو عرض کی کہ حضور ایسا تو کوئی عمل نہیں. ہاں یہ ہے وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہوں، جب کر لیتا ہوں تو 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. تو اب ان کا یہ عمل تھا، قبول ہو گیا. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. بے شک. یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابیہ تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے، ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ان کا محل دیکھا. یہ بھی ہے اور اس طرح کی کثیر احادیث. تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دے، یہ غیب کا معاملہ قبولیت کا، اور اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، ان کو عطا فرمائے غیب کا علم، تو وہ غیب کی خبر دے دے تو اس پر آمنا و صدقنا، بے شک. ہمارا ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. اب ہمارے زمانے کے اندر یہ کہ ہم نے کوئی نیکی کی اب قبول ہے یا نہیں، اس پر وہ خوف و رجا کا معاملہ ایک. دوسرا یہ بزرگوں نے ایک نشانی بیان کی ہے ماشاءاللہ. وہ فرمایا کہ اگر تو ایک نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس نیکی کی دوبارہ بھی توفیق عطا فرما دے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قبول کر لی. اچھا ماشاءاللہ. جیسے توبہ کی قبولیت کی علامت بزرگوں نے یہ بیان فرمائی ہے
کہ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے. صحیح. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے دے, وہ بندہ دوبارہ گناہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ قبول ہو گئی. صحیح, یعنی استقامت مل گئی. یہ استقامت مل گئی. تو نیکی کی قبولیت کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ نیکی سے اگلی نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور یہ اس پر جو ہے ابھی وہ میرے ذہن میں آیتیں نہیں ہیں, ورنہ میں اس کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا کہ باقاعدہ آیات ہیں, اس پر باقاعدہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ضرور آپ کے گفتگو سننے میں تو بڑا لطف آ رہا ہے, اور ناظرین بھی یقیناً چاہ رہے ہوں گے کہ مزید بھی اس کلام کو جاری رکھا جائے اور مزید اس کے بارے میں مدنی پھول حاصل کیے جائیں. تو آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا, لیکن مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا انشاءاللہ اس کے بارے میں اور مزید بھی میرے پاس بھی سوالات تحریر میں ہیں, کالز بھی موجود ہیں اور آپ کے میسیجز بھی یقیناً آ رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب اسی سلسلے کے موضوع کو نیکسٹ بھی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. کئی سوالات موجود ہیں آج جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے, ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں آپ ابھی بھیج دیجئے, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آئندہ اتوار کو 2 سے 3 بجے کے درمیان انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا اور ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. نیکی کی حقیقت جو سوالات ہو چکے آپ نے سن لیے, مزید آپ کر دیجئے, انشاءاللہ اس کو شامل سلسلہ کریں گے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی, جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں, یہاں پر حاضرین ہیں, ہمیں حقیقی طور پر نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جذبہ عطا یا الہی